بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد خان صاحب آج کل پاکستان سے کینیڈا گئے ہوئے ہیں۔ ان کا صبح فون آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے سلطان بشیر الدین محمود کا انٹرویو کیا تھا، آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، میری کبھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کے عظیم سائنسدان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگا تھا کہ شاید آپ نے ان کا انٹرویو کیا ہے۔ آپ نے پھر کس سائنسدان کا انٹرویو کیا تھا؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ڈاکٹر محمد فاروق کا انٹرویو کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر قدیر خان کے دستے راست ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو حراست سے لینے سے قبل ان کو 2-3 ماہ پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا، باقاعدہ ان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بعد میں حراست میں لیا گیا اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک وہ زیر نگرانی رہے، زیر حراست رہے، تاہم ان کو اجازت لے کر کہیں بھی پاکستان میں جانے کی اجازت تھی۔ اسی طرح سے ڈاکٹر محمد فاروق، جن کو ان سے پہلے گرفتار کیا گیا تھا، ان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت کے 1 سال بعد تقریباً گھر پہ نظر بند تھے، ان کی نظر بندی ختم ہوئی ہے۔ میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر کتاب لکھتے ہوئے۔ محسن ملت ساجد خان صاحب کو بھی یہ کتاب میں نے پیش کی تھی۔ ویسے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہتی تھیں، کئی پروگرام بھی ہم نے ایک ساتھ کیے تھے۔ میں ساجد خان صاحب کو جو میں نے ڈاکٹر محمد فاروق کا انٹرویو کیا تھا، اس سے تھوڑا سا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ میں نے شاید بشیر الدین محمود کا انٹرویو کیا یا میرا ان کے ساتھ رابطہ۔ میں نے ساجد خان صاحب سے پوچھا کہ اگر میں نے ان کا انٹرویو کیا ہوتا، اگر ان سے میرا رابطہ ہوتا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے صرف ان سے میں نے آپ کے ذریعے ان سے یہی پوچھنا تھا کہ آپ کے بیٹے احمد شریف چودھری صاحب کب چیف آف آرمی سٹاف بن رہے ہیں۔ ساجد خان صاحب کی طرف سے یہ سوال کیا گیا تو میں اس پر تھوڑا سا حیران بھی ہوا اور تھوڑی سی مسکراہٹ بھی آئی کہ ان کے والد یہ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ احمد شریف چودھری کب چیف آف آرمی سٹاف بنیں گے۔ احمد شریف چودھری صاحب میجر جنرل ہیں اور DGISPR کے ہیڈ ہیں۔ انہوں نے 2-3 روز قبل جس طرح سے پریس کانفرنس کی تھی، ایک زبردست قسم کی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس تھی۔ تحریک انصاف کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے انعام میں ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا، حالانکہ ان کو ایک کو لیفٹیننٹ جنرل نہیں بنایا گیا، ایک اور بھی ہے میجر جنرل، ان کو بھی لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا۔ اور ایسے میرا نہیں خیال کہ آرمی میں ہوتا ہو کہ کسی کو انعام کے لیے، کسی کو مراد دینے کے لیے اس کو رینک ایک سے دوسرے میں بغیر میرٹ کے پہنچا دیا جائے۔ یقینی طور پر ان کا میرٹ بنتا ہے، تو یہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنے ہیں۔ ساجد خان صاحب کا سوال ہمارے سامنے ہے، تو اس سے یہ ہے کہ اب میجر جنرل سے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے ہیں تو فل جنرل کب ہوں گے؟ اور اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف کب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ساجد خان صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بھی بتایا کہ احمد شریف چودھری نے پاک فوج میں آ کر بڑی ترقی کی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی پاک فوج میں جاتا ہے اپنی اہلیت کی بنیاد پر ترقی کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے والد کی سفارش کی وجہ سے ان کو ترقی ملی ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال احمد شریف چودھری نے جو پریس کانفرنس کی وہ ساری کی ساری تحریک انصاف کے خلاف تھی۔ تحریک انصاف کو ایسے کہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ ان کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا، صرف وہی نہیں کہتے بلکہ پاکستان کی بہت سی پارٹیاں کہتی ہیں، پاکستان کے ادارے کہتے ہیں، پاک فوج کے ان کے پیش رو جو DGISPR تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، بابر افتخار، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے بھی کبھی اس پر دوسری رائے سامنے نہیں آئی کہ اس میں تحریک انصاف ملوث ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے 9 مئی 2023 کو جو کچھ کیا گیا ایک باقاعدہ پلانے کے ذریعے کیا گیا۔ اپنی پریس کانفرنس کے دوران احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بات ہو ہی نہیں سکتی، البتہ ایک راستہ کھلا ہے کہ یہ صدق کے دل کے ساتھ معافی مانگ لیں اور آئندہ تعمیری سیاست کرنے کی طرف چلے جائیں، تو اس صورت میں ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، ادروائز ان کو کسی قسم کی معافی نہیں دی جا سکتی۔ اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن وہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ کسی قسم کا ابہام ہو۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا باقاعدہ پلان کے تحت ہوا، ان لوگوں کی طرف سے کس طرح سے وہاں پہ لوگوں کو ورگلا کر برانگیختہ کر کے لایا گیا، شہداء کی یادگاروں کی تذلیل کی گئی، تضحیک کی گئی، جناح ہاؤس کو جلا کے رکھ دیا گیا، گھراؤ کیا گیا، جلاؤ کیا گیا، پاکستان کی دفاعی
تنصیبات کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، تو ایسے لوگوں کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اور ان کا جھوٹا بیانیہ ہے، پراپیگنڈا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ایسا سارا کچھ احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ تو اسی چیز کو لے کر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے آرمی چیف کی، جس طرح سے انہوں نے بات کو آگے بڑھایا ہے، بہت آگے بڑھایا ہے، اور مسلم لیگ نون کا بھی یہی بیانیہ ہے، وہ بھی یہی چاہتی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے۔ تو ایسے میں ان کو اسی بنیاد پر انعام کے طور پر میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا ہے۔ یہ ایک طبقے کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے میجر جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایسا ہی کہا گیا ہے، دیگر کئی پارٹیاں، ہلکے طبقے اور گروپ وہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں 9 مئی کو جس طرح سے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئیں، بے شمار ریلیاں نکالی گئیں، یہ ریلیاں بھی اسی پریس کانفرنس کا نتیجہ تھی۔ اور وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی 2023 کے بالکل ایک سال بعد 9 مئی 2024 کو باہر آئے، تو وہ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس سے متفق ہیں، اسی لیے ان کی طرف سے بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس موقع پر اپنی بپتا سنانے کے لیے کہیں کہیں خال خال ریلیاں ضرور نکالی گئی تھیں۔ جس طرح سے احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف پر جو کچھ بھی ملبہ ڈالا گیا تھا، ذمہ دار قرار دیا گیا تھا، اس کا جواب تحریک انصاف کی طرف سے جواب غزل کے طور پر دیا گیا، اور ان کی طرف سے بھی کئی سوالات اٹھائے گئے اور اپنے آپ کو بالکل بے قصور ثابت کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جو تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کیا گیا۔ اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ فوج کا بھی نام لیا۔ رؤف حسن جو ترجمان ہے تحریک انصاف کی طرف سے، انہوں نے اس کا جواب دیا تھا۔ آ جاتے ہم اپنے موضوع کی طرف کہ احمد شریف چودھری صاحب کو اب میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا ہے۔ فل جنرل یہ کب بنیں گے؟ پاکستان میں بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی فوجی افسر سے ناراض ہوئے تو اس کو گھر بھجوا دیا گیا یا اس کی زندگی اجیرن کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر حکمران کسی سے خوش ہوئے تو اس کو اچھی اپوائنٹمنٹ دے دی۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے 90 کی دہائی میں آصف نواز جنجوعہ کو آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ ان کو آرمی چیف بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اندرون سندھ کور کمانڈر کے طور پر آپریشن کر رہے تھے، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن، تخریب کاروں کے خلاف آپریشن۔ تو اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے کہا گیا کہ ان لوگوں پر ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا۔ تو کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل آصف نواز جنجوعہ نے کہا تھا کہ میڈم ایسا نہیں ہو سکتا، آپریشن ہوگا تو سب کے خلاف ہوگا، اگر کسی کے ساتھ رعایت کرنی ہے تو پھر سب کے ساتھ رعایت ہوگی۔ یہ بات میاں نواز شریف صاحب تک پہنچی۔ میاں نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آصف نواز جنجوعہ کو آرمی چیف بنا دیا، لیکن ان کے ساتھ بنی یا نہیں بنی یہ الگ بات ہے۔ اور آج کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، 3 دن کی ان کو ایکسٹینشن دی گئی اور ان کو آرمی چیف بنایا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے بشرا بیگم کے حوالے سے ایک لیٹر عمران خان کو لکھا تھا جو عمران خان کو آگاہ کیا تھا کہ بشرا بیگم کئی ایسے لوگوں کی سرپرستی کر رہی ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں۔ تو اس پر عمران خان کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو DGISI تھے، ان کے عہدے سے DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو میاں نواز شریف کو اس سارے واقعہ کا علم تھا، اور میاں نواز شریف جب اس پوزیشن میں آئے کہ آرمی چیف ان کے کہنے پر لگ سکتا ہے، تو پھر میاں نواز شریف نے، حالانکہ میاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم نہیں تھے، شہباز شریف وزیر اعظم تھے، ان کے بھائی کی حکومت تھی، تو جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو صرف اس لیے آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، میں اتفاق کروں یا نہ کروں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو اس لیے آرمی چیف بنایا گیا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف تھے۔ اور اس کے بعد لوگ اب بھی یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے عمران خان کو جنرل عاصم منیر کی طرف سے سائیڈ لائن کیا گیا ہے۔ سائیڈ لائن ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے احمد شریف چودھری صاحب کی۔ ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ناظرین اس سے اندازہ کریں کہ مسلم لیگ نون جو آج پاور میں ہے، آئندہ بھی 2-3 سال کے لیے پاور میں رہتی ہے، اور جنرل عاصم منیر کی اگلے سال
مدت ملازمت ختم ہو جائے گی، تو اس پر مسلم لیگ نون ان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جائے تو احمد شریف چودھری سے آج کی ڈیٹ تک اتنی زیادہ خوش ہے کہ ان کو ایک تو فل جنرل بنا دیا جائے گا. فل جنرل تو وہ بن جاتا ہے جو آرمی چیف بنتا ہے. تو مسلم لیگ نون کی طرف سے جب وہ پاور میں ہوں گے تو احمد شریف چودھری صاحب کی خدمات کے پیش نظر ان کو آرمی چیف بنایا جائے گا. اور چونکہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسے آرمی چیف بنائے گئے ہیں، لیکن احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے جو کہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہا گیا، جو پریس کانفرنس کی گئی، اس سے مسلم لیگ نون آج تو بہت زیادہ خوش ہے. نہ صرف ان کو وہ آرمی چیف بنا دے گی بلکہ اتنی زیادہ خوش ہے کہ احمد شریف چودھری کو ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دے دے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.